السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، رزقا طیبا، عملا متقبلا۔ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنیٰ اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ رہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ قرآن سیکھنے کی دعا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب جب قرآن سیکھنا چاہتے تھے تو یہ دعا اکثر پڑھتے تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن اچھی طرح سیکھیں تو یہ بہترین دعا ہے۔ آپ روزانہ صبح دعاؤں کے ساتھ یہ سیکھ لیں اور سمجھ لیں معنی کے ساتھ، انشاءاللہ آپ قرآن سیکھیں گی۔ میں تھوڑا سا قرآن کا تعارف کرا رہی ہوں۔ تو قرآن کے اصل میں قرآن میں تقریباً جو بنیادی الفاظ آتے ہیں وہ تقریباً 80,000 ہیں، 80,000 الفاظ ہیں، مگر اصل الفاظ کل 2000 آئے ہیں، جو بار بار آنے کی وجہ سے 80,000 تک کی تعداد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور ان 2000 الفاظوں میں بھی تقریباً 500 یعنی 500 الفاظ وہ ہیں جو اردو میں روزمرہ تلفظ اور رسم الخط کے معمولی فرق کے ساتھ بولے اور سمجھے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن آسان ترین مقدس کتاب ہے، جس کو بڑی آسانی اور سہولت سے پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے، اور جس سے عمل کرنے کی راہیں آسان ہو سکتی ہیں۔ آج کل میں دیکھ رہی ہوں لوگ پیروں، فقیروں، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس جہاں دیکھیں بھرے پڑے ہیں، کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ قرآن میں ہر قسم کی دعائیں پڑھی ہیں۔ قرآن ہے شفا، رحمت، برکت، نور، ہدایت، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور چند پاروں میں، ابتدائی چند پاروں کے بعد نئے الفاظ ہر پارے میں اوسطاً 50-60 سے زیادہ نہیں ہیں۔ آپ کچھ 5 پارے تک آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، نئے نئے الفاظ سیکھنے پڑیں گے، باقی ہر پارے میں only 50 ورڈ ہیں جو آپ سیکھیں گے۔ تو اب اگر آپ ایک مہینے میں یہ ورڈ سیکھیں تو انشاءاللہ آپ 1-2 سال میں پورا قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ اور میں آج کے لفظ جو میں نے چوز کیے ہیں وہ حروف سوال ہیں۔ آج کا درس نمبر 1 ہے حروف سوال۔ قرآن کریم میں کچھ الفاظ سوال کرنے اور پوچھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو حروف سوال کہتے ہیں۔ جیسے یہ بھی کوسچن ہے، حمزہ زبر کوسچن ہے۔ کا معنی کیا ہے؟ کیا، یہ کوسچن ہے۔ آپ دھیان سے سنتے اور پڑھتے جائیں، دیکھتے جائیں۔ من، میم نون زبر من یعنی کون۔ کم معنی کتنا۔ لم، کیوں۔ ما، کیا۔ انا، کہاں۔ ماذا، کیا ہے۔ کیف، کیسے۔ این،
کہاں، متا کب، ما ہاذا یہ کیا ہے، یہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور اگر عورت ہوگی مونس ما ہاذہی مونس یہ کیا ہے، ما ہاذی۔ اب ہم ان الفاظوں کو تھوڑا جملے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی لگے کہ کوسچن کیسے ہوتے ہیں۔ ابھی آ رہے ہیں تمترین۔ کا معنی ہم نے کیا پڑھا، کیا، النؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کیا ہم ایمان لائیں، النؤمن، من ذلذی، من کا معنی ہم نے کیا پڑھا، کون، من ذلذی کون ہے وہ، کم لبست تو کتنا ٹھہرا رہا، یہ کوسچن میں، یہ جملے میں آ رہا ہے کم، اوپر ہم نے کم پڑھا نا، کم معنی کتنا، تو جملے میں ہم کیسے استعمال کریں گے، کم لبست، کم کا معنی کیا تھا، کتنا، تو کتنا ٹھہرا رہا، کہیں کوئی جگہ میں گیا ہے تو یہ کوسچن کے سارے آ رہے ہیں، آپ دھیان سے سنتے جائیں۔ لم یعنی کیوں، لم تقولون کیوں تم کہتے ہو، تقولون جب پہلے تا آئے گا تو تم ہوگا، اگر پہلے یا آئے گا تو وہ ہوں گی، تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ یہاں کیا آ رہا ہے، تقولون کیوں تم کہتے ہو، ما کا معنی ہم نے کیا پڑھا، کیا، ما ولاہم کیا ہے جس نے انہیں پلٹ دیا، کیا قرآن کی لفظ ورڈ آیا ہے، جملہ، ما معنی کیا، ما ولاہم کیا ہے جس نے انہیں پلٹ دیا، پھیر دیا، ولا کا معنی ہے پھیر دیا، ہم انہیں، انا کا معنی کہاں، انا لک ہاذا کہاں سے ہے یہ تیرے واسطے، یہ جملہ آیا ہے، کہاں، انا کہاں، کیف کا معنی ہم نے کیا پڑھا، کیسے، کیف کیسے، ماذا کیا ہے، کیف کیسے، کیف تکفرون تم کیسے انکار کر سکتے ہو، مشرکوں کے لیے آیا ہے قرآن میں بار بار، کیف تکفرون تم کیسے انکار سکتے، یہ سارے لفظ جو شروع میں آئے ہیں یہ سوالیہ ہیں۔ این مانا کہاں، این تذہبون تم کہاں جا رہے ہو، این تذہبون تم کہاں جا رہے ہو، متا کا معنی ہم نے کیا پڑھا، کب، متا ھذا الوعد، متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی، متا ھذا الوعد کہاں ہے وعدہ، یہ ہم نے جملے قرآن میں پڑھ رکھے ہیں، جب آپ اس کو سوالیہ اب کو اگر آئے گا تو آپ جب قرآن کا جملہ پڑھیں گے آپ کو فوراً ذہن میں آ جائے گا، یہ یاد کرنے کے کوئی، میں آپ کو آسانی کے لیے تھوڑے ابھی آج دے رہی ہوں۔ ما لنا کیا ہوا ہے ہمیں کیا ہوا ہے، ما لنا کیا ہوا ہے ہمیں، ما لنا انا نقاتل ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں، نو ابھی نو کا معنی آئے گا ہم، تو کا معنی آئے گا تم، یا کا معنی آئے گا وہ، یہ تین لفظ آپ ذہن میں رکھیں۔ نو کو معنی ہے ہم، جمع کا صیغہ ہے، اللہ ما لنا اللہ نقاتل ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں، کوسچن، ماذا کیا، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا اللہ نے، ماذا کیا ہے، ما ھذا نہیں ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، یہ مذکر کے لیے ہے، ما ھذا کیا ہے، ما ھذا الا بشر نہیں ہے یہ سوائے ایک بشر کے، ما ھذہ ہم نے کیا پڑھا اوپر، یہ جمع یہ عورت کے لیے ہے، ہی کا معنی ہے ہی ضمیر ہے، ہی کہاں جا رہی ہے، مونس کے صیغے میں جا رہی ہے، ما ھذہ التماثیل کیا ہے یہ تصویریں، تصویر کو ہم مونس کے صیغے میں لیں گے، تو یہ بہت آسان ورڈ ہیں، اگر آپ ان کو سمجھ کے
اپنی یوٹیوب یہ کھول کے جب بھی کسی کو بتانا ہو، اور یہ آپ ذہن میں رکھیں جو کچھ آپ سیکھ رہی ہیں وہ ایک دفعہ سننے کا نہیں ہے، وہ آپ کو بار بار سنیں گی، یاد دہانی کے اللہ نے قرآن میں بھی لکھا ہے، قرآن یاد دہانی بھی ہے، بار بار پڑھنے کی چیز ہے، تب آپ کو ذہن میں آئیں گے۔ اور یہ اردو سے زیادہ ملتے جلتے ہیں، اسی لیے زیادہ آسان ہے ہماری لینگویج میں۔ انگلش والوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتے ہیں۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔